ڈاکٹر صاحب زمانہ طالب علمی کی ایک آپ کو یاد مجھے آ رہی ہے بات، وہ سنانا چاہ رہا ہوں کہ مارشل لاء کا دور تھا، 1985 کی بات ہے۔ تو زمانہ طالب علمی میں ہم نے ایک پروگرام کیا، تو پروگرام میں مختلف مقررین جو آئے ہوئے تھے انہوں نے قادیانیوں کے خلاف گفتگو کی۔ وقت کا اس وقت جو مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر تھا ضیاء الحق، اس کے خلاف بات کی۔ تو کہ قادیانی جو ہیں وہ اس وقت بڑے ان کا عزائم جو ہیں بڑے کھل کے چل رہے تھے، بڑے وہ ان کا قادیانیت بڑی پھیل رہی تھی۔ تو ہم نے اس کے خلاف مطلب مزاحمتی گفتگو کی مقررین نے۔ تو پروگرام تو ختم ہو گیا، لوگ چلے گئے، ہم اپنے گھروں میں آ گئے۔ تو صبح کا وقت تھا، فجر کی نماز پڑھ کے میں ابھی بیٹھا ہی ہوا تھا۔ تو دروازہ ناک ہوا تو میں باہر نکلا، تو دیکھا تو باہر جناب پولیس کا پورا ایک گار جو ہے کھڑی تھی۔ تو انسپیکٹر صاحب جو باہر کھڑے تھے، انہوں نے کہا جی یہ آپ کا گھر ہے؟ میں جی آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام شاہد رشید ہے۔ میں شاہد رشید صاحب آپ کے خلاف تو مارشل آرڈیننس کے تحت پرچہ ہے، تو یہ وارنٹ گرفتاری ہیں آپ کے، میں آپ کو اریسٹ کرنے آیا ہوں 16 MPO کے تحت۔ 16 MPO کے تحت۔ اچھا، تو میں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، کوئی بات نہیں، مجھے اپنے والد صاحب کو بتا لینے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ تو بتا لیں آپ، تو یہ آپ نے کل جو وہاں گفتگو کی ہے نا، تو اس کی وجہ سے میں مجبور ہوں آپ کو اریسٹ کرنے پہ۔ تو پھر وہ نا بڑا عجیب سے انداز سے اس نے میری طرف دیکھا، سر سے لے کے پاؤں کی طرف۔ میری ابھی داڑھی مجھ بھی نہیں اتری تھی، بڑا کمزور سا اور بڑا عجیب سا، مطلب اس وقت کمزور آدمی تھا، کافی کمزور تھا۔ تو مجھے کہتے یار پہلے ہی بہت دبلا پتلا تھا، تیرے پلے تو کچھ ہے نہیں، تو نہ وہ سختی نہیں برداشت کر سکے گا۔ تو مجھے ترس آ رہا ہے کہ تم ایسا کرو کہ میں فی الحال تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن نہ تمہارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے، آج بھی نا ابھی فرسٹ ٹائم کوشش کرو، جو ہی عدالت کا ٹائم آئے تو اپنی نا ضمانت کروا لو، ورنہ میں مجبور ہوگا آپ کو اریسٹ کرنے پہ۔ تو وہ چلا گیا۔ اس وقت پولیس والے بھی کچھ خدا ترس ہوتے تھے، تو مجھے نام بھی ابھی تک یاد ہے، شیخ ارشد اس کا نام تھا۔ تو وہ چلا گیا۔ تو پھر میں نے اپلائی کیا بیل بیفور اریسٹ، اس کے لیے اپلائی کیا۔ رانا سلیم خان ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں انہوں نے اپلائی کیا، تو میری بیل ہو گئی، بیل فور اریسٹ۔ اور 2 دن بعد میں انہوں نے کہا کہ میں چل کے جمع کروائیں۔ 2 دن بعد ہم پھر کورٹ میں گئے، اپنے ضمانتی کو ساتھ لے گئے۔ تو ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں یہ کیس تھا۔ تو جب وہ جج صاحب کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے اپنی ایف آئی آر جو ہے میری جو سامنے رکھی۔ ایف آئی آر اس وقت اردو میں لکھتے تھے، اردو کی تحریر ہوتی تھی کہ فلاں مقرر نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ اردو میں ہوتی ہے، ابھی اردو میں ہوتی ہے، صحیح ہے۔ انگریزی میں ایف آئی اے وغیرہ کی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے وہاں گفتگو کی ہے تو یہ ذرا مجھے پڑھ کے سنائیں۔ میں نے وہ پڑھ کے سنایا کہ ضیاء الحق کی اسلام سے منافقانہ پالیسی دیکھیں کہ اپنی بغل میں اس نے وہ جرنیل قادیانی بٹھائے ہوئے ہیں، جوڈیشری میں قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں، بیوروکریٹ قادیانی ہیں، اور یہ اسلام کا نام بھی دن رات لیتا ہے کہ میں اسلام کا سچا وہ پہرے دار اور ٹھیکے دار ہوں۔ تو وہ گفتگو کی میں نے کہ اس طرح ان لوگوں نے باتیں کی، ہم نے کی ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا تمہارا یہ موقف ہے؟ تو میں نے کہا جی بالکل۔ ان کا پھر تو پھنسے گا۔ میں نے کہا جی بس مجھے منظور ہے قادیانیوں کے خلاف، ہم تو ایسے ہی مطلب کہ بعد ہمارا موقف ہے، میں اس پہ قائم ہے۔ تو وہ ہنس پڑا ایڈیشنل سیشن جج نا۔ تو اس نے کہا اچھا تو ٹھیک ہے بیٹا، پھر موقف تمہارا بھی یہی ہے، تو میں آپ کی بیل لے رہا ہوں۔ تو جب تک مارشل لا یہ کیس تو ہوگا لیکن آپ کی پیشی نہیں ہوگی، تو نہ یہ مارشل لا رہے گا اور نہ یہ ضیاء رہے گا۔ اور یعنی اس نے 2 دفعہ آپ سے پڑھائی یا ایک ہی دفعہ پڑھائی؟ ایک ہی پڑھی، ایک دفعہ میں نے سمپل۔ تو اس نے کہا ایسے نہیں، ذرا وہ جو شیلے انداز میں پڑھو نا، جیسے وہ آپ تقریروں میں لوگ پڑھتے ہو اسٹوڈنٹ لیڈر، تو ویسے پڑھو۔ تو جب میں نے ویسے پڑھی تو اس نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، تو موقف تو تمہارا ٹھیک ہے، اور میرا بھی یہی خیالات ہیں آپ کے جو ہیں۔ تو اس طرح کی جو ہے وہ صورتحال رہی ہے ماشاء اللہ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خاص فضل کیا اپنے حبیب کے صدقے۔ جی وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ
یقیناً جو ہمارے اس وقت وہ جج صاحب تھے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ان کا راسخ عقیدہ تھا، جی ہاں، اور جو انسپیکٹر صاحب نے میرے ساتھ جو نرمی برتی، یقیناً ان کی بھی اسلام سے محبت کا یہ ثبوت ہے۔ کوئی شک نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ نحیف سا طالب علم ہے، تو یہ تو بیچارہ تھانے کی سختی نہیں برداشت کر سکے گا، تو اس کو چلو تھوڑا سا ریلیکس کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ تو اس وقت انجمن طلباء اسلام میں تھے، تو کیا حیثیت تھی آپ کی؟ ہاں، اس وقت میں انجمن طلبہ اسلام ضلع وہاڑی کا جنرل سیکریٹری تھا، اچھا، اور سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ماشاء اللہ، کس کالج میں پڑھتے تھے؟ گورنمنٹ کالج وہاڑی کا اسٹوڈنٹ تھا۔ تو آپ کو جو وکیل جو تھے جی جی، انہوں نے کوئی زیادہ فیس لی تھی یا مفت کیا یا نہیں کتنی نہیں فیس؟ نہیں، بالکل ہمارے جو رانا سلیم خان ایڈوکیٹ صاحب تھے، پہلے تو بات یہ ہے کہ وہ انجمن طلبہ اسلام سے وابستہ رہے ہیں، اچھا، تو بڑے عاشق رسول نیک بندے تھے، انہوں نے سمجھا کہ میرا یہ کار خیر میں حصہ ہے، واہ ہاں جی، واہ واہ، اور انہوں نے بھی نہیں لی، اور جو بیل کروانے آئے تھے بڑے اچھے بڑے ذمہ دار تھے، ایوب خان ملے زئی، اچھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بیل والے جو نا کاغذات میں اپنے دوں گا، کہ یہ میرا حصہ ختم نبوت میں یہ حصہ میرا ہوگا۔ گویا اب بھی الحمدللہ ایسے عاشق رسول لوگوں کی کمی نہیں ہے، جی جی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے آپ کی بیل کرائی اس جذبے سے کہ میں حضور کی ختم نبوت کے حق میں میرا حصہ پڑھے، جی جی، اس وکیل صاحب نے، میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنی آخرت ٹھیک کی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ وہ جو تھے والد صاحب آپ کے، انہوں نے کوئی سختی تو نہیں کی کہ یار بچے کن چکروں میں پڑ گئے ہو یا کوئی ایسی بات؟ میرے والد صاحب جو ہے نا وہ مجھے ایک بات کہا کرتے تھے کہ یار بیٹا میں آپ سے اس بات پہ بڑا خوش ہوں کہ آپ کے دوست بڑے اچھے ہیں۔ واہ، ایک تو آپ لوگوں کی جو سرگرمیاں ہیں وہ بڑی اچھی ہیں کہ آپ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہو، اور پاکستان کا جو نظریہ ہے تو اس کی بات کرتے ہو۔ یہ جو پرچہ ہوا تھا یہ بھی تحفظ نظریہ پاکستانی تھا، جی جی جی، تو کہ پاکستان کی جو نظریاتی سرحدیں ہیں اس کی بھی حفاظت ہونی چاہیے ساتھ ساتھ۔ جی جی، تو اس دور میں اے ٹی آئی کے اور کون لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے وہاں ویاڑی میں، اور کس جگہ آپ کا دفتر تھا، کس جگہ آپ نے پروگرام کیا؟ یہ وہاڑی میں ہمارا مرکزی علاقہ ہے غلہ منڈی، تو غلہ منڈی میں جو پرانی مسجد ہے جامع مسجد، اس کے آگے بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، پورا ایک پنڈال کی جگہ ہے، تو اس جگہ ہمارا جلسہ تھا۔ تو سابقین میں جو لوگ تھے ان میں ایک پروفیسر محمد حسین آزاد صاحب تھے، بعد میں وہ ڈائریکٹر کالجز رہے ہیں، ماشاء اللہ، ہاں جی، اور میاں محمد اکرم صاحب میرے کوآرڈینیٹر تھے، میرے ساتھ تھے، وہ تھے ہمارے، اور باقی جو ہمارے ذمہ دار تھے اس وقت کے وہ بھی، اور الحمدللہ اس وقت ہمارے اسکول کے جو زمانے کے استاد تھے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے، اور پھر کالج والے جو ٹیچر ہیں کافی ہمارے، وہ بھی جو ہے جو اس طرح کے اچھے پروگرام تھے ان میں آ کے شامل ہوتے تھے، پارٹیسپیٹ کرتے تھے۔ اور حاضرین میں حاضرین میں زیادہ تر تو طلبہ ہی تھے، اور قائدین میں؟ قائدین میں ہمارے اس وقت کے جو انجمن طلبہ اسلام کے صدر ہیں احمد وقار مدنی صاحب، اچھا، وہ بھی آئے تھے؟ وہ تشریف لائے تھے، اور ناظم پنجاب رانا زاہد محمود خان صاحب، اچھا، یہ فیصل آباد سے بلانگ کرتے تھے، تو مین تو یہ دو لوگ تھے۔ ویسے تو مدنی صاحب بھی فیصلہ آباد کے ہی تھے، اچھا رہتے اچھا، پنڈی اسلام آباد میں تھے لیکن ہیں وہ سمندری کے۔ ہاں صحیح صحیح ہے، تو آج کل ماشاءاللہ حیات ہیں جی جی اور بڑا دینی کام کر رہے ہیں۔ جی، الحمدللہ اس وقت بھی ان کی بڑی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ایک ولولہ انگیز ان کا خطاب تھا، مدنی اور صاحب کا؟ مدنی صاحب کا، اور بڑے جذباتی انداز جو ہے ان کا اس وقت ہوا کرتا تھا۔ اب تو کچھ ذرا ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، بڑھاپے میں جی جی، گویا مطلب یہ نکلا کہ انجمن طلبہ اسلام کے جو کامیاب لوگ ہیں ان کے پیچھے ان کے والدین کی سرپرستی بھی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ انجمن طلبہ اسلام کے سارے بچے نیک، پارسا اور ملت نثار ہوتے تھے، بزرگوں کا ادب کرنے والے ہوتے تھے، تو لہٰذا ہمارے جو والدین تھے وہ بھی پھر ہمیں انجمن کا کام کرنے سے نہیں روکتے تھے۔ جی تو گویا آپ انجمن طلبہ اسلام کے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ جب نظریہ سچا ہو، اور جب نظریہ سچا ہوگا تو آپ کا موقف جو ہے وہ ظاہر ہے مضبوط ہوگا، تو نظریے کی سچائی جو ہے اس کی وجہ سے والدین کی سپورٹ ہے، اس کی وجہ سے آپ کی جو معاشرہ ہے اس کی آپ کو سپورٹ ہے، آپ کے ٹیچرز کی سپورٹ ہے۔ انجمن طلبہ اسلام نے جو ہمارا تربیتی ماحول جو بالخصوص دیا ہے نا،
اس کی وجہ سے کہ انجمن طلبہ اسلام اپنی اصلاح کے ساتھ یہ کہ اپنے اساتذہ کرام کا احترام، اپنے والدین کا احترام، محلے میں حسن سلوک بالخصوص، تو یہ چیزیں جو یہ انوائرمنٹ میں جب تربیت کرتی ہے تو ظاہر ہے وہ آدمی جو ہے وہ معاشرے کے لیے سود مند ہوتا ہے، تو کسی کو بھی جو ہے وہ اس سے اختلاف کرنے کی یا اس سے کسی قسم کا وہ نہیں ہوتا کہ کوئی اس سے خوف زدہ ہو کہ یہ طلبہ تنظیم کا بندہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ لوگ جو ہیں سود مند ہیں، فائدہ مند ہیں، بچوں کی اصلاح ہو جاتی ہے، اصلاح ہو جاتی ہے، بچے سلجھ جاتے تو ہیں. ہر بندہ کوآپریٹ کرتا ہے. جب آپ یہ انوائرمنٹ دیں گے تو ظاہر ہے آپ کو کوئی کسی کی طرف سے آپ کو جو ہے نا آپ کو مختلف رد عمل ملے گا بلکہ پازیٹیو ملے گا. ماشاء اللہ، جی جی. بہت مہربانی. میں بس اس بات پہ بڑا وہ اپنے دل کو فرحت اور اطمینان محسوس کرتا ہوں کہ وہ کہا ہے نا، دل میں شہ عشق مصطفیٰ کا داغ لے کے چلے، واہ اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تو وہ پروانہ میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. واہ واہ. ہاں جی، جو میرا ضمانت والا آرڈر ہے، اچھا تو اس لیے کہ یہ پروانہ میرے نجات کا ذریعہ بن گیا. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. ماشاء اللہ.